کیفیٹیریا میں وہ اس وقت تنہا بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر چائے رکھی تھی اور ایک ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ تھامے ہوئے وہ دوسرا ہاتھ اپنے سیاہ بالوں پر پھیر رہا تھا۔ آس پاس بیٹھی کئی لڑکیوں کی نگاہیں گاہے بے گاہے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی اکثریت احمد اور اس کی شخصیت پر فدا تھی۔ دولت کے معاملے میں تو نہیں، لیکن شکل و صورت کے معاملے میں خدا نے اسے بے پناہ نوازا تھا۔ تیکھے قد و خال، گہری سیاہ آنکھیں، بڑھی ہوئی شیو اور الجھے بکھرے انداز کے ساتھ وہ بنا کسی کوشش کے بھی جسے چاہے متوجہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے دھیان کے سارے تانے بانے تو بس ایک ہی ہستی سے جا ملے تھے، زرتاج سے۔ حسن و جمال میں تو وہ بھی کسی سے کم نہ تھی، لیکن احمد کے اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ صرف اس کا ظاہری حسن نہیں تھا، بلکہ اس کا شفاف دل اور شخصیت بھی پلس پوائنٹ تھے۔ احمد، کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ فاطمہ نامی تندومند سی لڑکی میز کے دوسری جانب کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ احمد نے نگاہیں اٹھائیں، حالانکہ وہ عام سی نظر تھی، مگر یہ خیال کہ اس شخص کی ساری توجہ کا مرکز اس وقت صرف فاطمہ کی ذات ہے، اس کے دل کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ کچھ یہ خیال بھی اس کے اندر ہیجان برپا کر رہا تھا کہ احمد کو اس طرح اپنی جانب متوجہ کرنے پر دیگر لڑکیاں الرٹ سی ہو گئی تھیں۔ کون سی بات؟ اس کی کیفیت سے انجان وہ غیر دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے اس طرح پوچھنے پر قدرے بوکھلا سی گئی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ مگر وہ نہیں کہہ پائی، کیونکہ احمد کی نگاہوں کا مرکز ایک دم ہی بدل گیا تھا۔ ایک پل کے لیے ملی اس کی توجہ کسی نے ایک پل سے بھی کم وقفے میں فاطمہ سے چھین لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلن اتری تھی جب اس نے کچھ ہی فاصلے پر موجود میز کے گرد زرتاج اور اس کی سہیلیوں کو بیٹھتے دیکھا تھا، اور پھر اس کے دیکھتے ہوئے احمد کے چہرے پر بکھرتے رنگوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ صرف وہ ہی نہیں، بلکہ وہاں موجود کئی دیگر لڑکیاں بھی حسد و رشک سے احمد کی ساری توجہ بن مانگے ہی زرتاج کو ملتے دیکھ رہی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے مسلسل اپنے سر پہ کھڑی فاطمہ کو محسوس کر کے جان چھڑانے والے انداز میں پوچھا، مگر نظریں اب بھی اس نے اس مخملی لڑکی پر ہی جما رکھی تھیں۔ کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور وہ وہاں نہیں رک سکتی تھی، ورنہ صدمے و غم سے شاید اس کا دل پھٹ جاتا۔ احمد نے اس کے جانے کا بالکل نوٹس نہیں لیا تھا۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ، سامنے پڑی ٹھنڈی ہوتی چائے، کوئی بھی شے اس کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ سامنے اس کا بہار کے پھولوں کی طرح کھلکھلاتا محبوب تھا، تو کوئی اور منظر بھلا اسے کیسے لبھا سکتا تھا؟ تم نے دیکھا ہے نا کیسے بھیگی بلی لگ رہی تھی، اور اس کی فیک آئی لیشز، او گاڈ! جویریہ ابھی تک وہ منظر یاد کر کر کے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ نوال البتہ کافی سنجیدہ نظر آتی تھی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اس وقت کیفیٹیریا سے دور نکل آئی تھیں۔ ویسے ماننا پڑے گا، حدید نے کیا بولتی بند کی تھی مدام اینا کی۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا، لیکن جب اس نے نوال کو یوں سنجیدہ دیکھا تو اس کی ہنسی کو بھی خود بخود ہی بریک لگ گیا۔ اوئے، اب تم کیوں منہ لٹکا کے گھوم رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ جویریہ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا جویریہ؟ سیاہ بالوں کی گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے تب سے اپنے ذہن میں ہلچل مچاتے سوال کو زبان دی تھی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے نوال؟ اب ظاہر ہے تم اس کی کزن ہو، فیملی ہو، تو وہ بس تمہاری حفاظت کرنا چاہ رہا ہوگا۔ جویریہ نے اس کے شانے پہ دباؤ ڈالتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہاں، پر انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے جویریہ کہ میرے ساتھ کب کہاں کیا غلط ہو رہا ہے، جو وہ عین وقت پر ہر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ نوال نے اپنی بے چینی کی اصل وجہ بتائی تھی، جسے سن کر جویریہ بھی ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ یہ بات تو سوچنے والی ہے ویسے، اس نے اس بار تائید کی۔ ہے نا، یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں تب سے۔ نوال کو اس گتھی کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ ایک منٹ، کہیں نوال بی بی وہ تمہیں چاہنے تو نہیں لگا ہے؟ جویریہ نے ایک دم سے پرجوش ہو کر یہ قیاس لگایا۔ لاشعوری طور پر نوال نے اپنے کندھے سے لٹکتے بیگ کے اسٹریپ پر انگلیاں سخت کر لیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے جلدی سے تردید کی۔ اتنی سی بات سن کر ہی دل نے سینے میں حشر برپا کر دیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نوال؟ اس کے چہرے پر یوں ہوائیاں اڑتے دیکھ کر جویریہ کو تشویش ہوئی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو کلاس شروع ہو گئی ہوگی۔ اس سے قبل کہ جویریہ کے سوالات بڑھ کر اسے اور مشکل میں ڈالتے، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ جویریہ نے بھی کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی تقلید کر دی۔
وہ تو شکر تھا کہ آپ سے ملنے والی اطلاع پر میں وہاں ٹھیک وقت پہ پہنچ گیا، ورنہ اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ اپنی کلائی پر بندھے سلور اور سیاہ بریسلٹ کے بیچوں بیچ لگے سیاہ پتھر کو دیکھتے ہوئے وہ بتا رہا تھا، جس پر انگریزی کا حرف ایچ بنا تھا، یہ اس کے بھائی کی طرف سے ملنے والا تحفہ تھا۔ تو تم اب کیوں اتنے اکھڑے اکھڑے سے ہو، جبکہ کزن تو وقت رہتے بچا لی گئی تھی نا؟ اس کے لہجے کی بے چینی وہ بھانپ چکا تھا۔ ہاں، اور ہماری اس کزن نے مجھے جھوٹے منہ ایک تھینکس بھی نہیں کہا۔ اچھا ایک بات بتائیں بھائی، لڑکے اگر بلا وجہ اگنور کرے جبکہ ہم نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہو تو آخر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے اپنی مشکل بالآخر بھائی کو بتا ہی دی۔ تو ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے حدید کمال کو بھی اس قدر آسانی سے نظر انداز کر دیا؟ عکس کی آواز میں ہنسی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں بھائی، میں سیریس ہوں یار، حدید نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا میں بتاتا ہوں۔ بظاہر وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اگنور کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، اس نے بتانا شروع کیا۔ کون سی؟ حدید بیزاریت بھول کر ہمہ گوش ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور دوسری یہ کہ وہ اس قدر پسند کرتی ہے کہ اس کے لیے تم پر نگاہیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ عکس نے جو ہی یہ بتایا وہ فوراً بول پڑا۔ تو اس میں سے نوال کون سی ٹائپ میں آتی ہے؟ بے خیالی میں پوچھتے ہی اس نے احساس ہونے پر جلدی سے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اچھا جی، تو وہ لڑکی نوال صاحبہ ہیں جن کا نظر انداز کرنا ہمارے شہزادے کی طبیعت پر اس قدر گراں گزرا، اس نے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ کیا وہ نارمل نہیں رہ سکتی ہیں؟ مطلب یہ ضروری ہے کیا کہ یا تو بالکل ہی پسند کریں یا پھر حد سے زیادہ ناپسند؟ حدید نے بے ساختگی میں کہی گئی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے سوال بدل لیا۔ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اگر جذبے بے لگام ہو جائیں تو انسان اپنی حدود بھولنے لگتا ہے، اور جس انسان کی فطرت ایک بار بے حد بن جائے اس سے آپ ہر فعل کی توقع کر سکتے ہیں، اچھے یا برے کی تمیز کیے بغیر۔ عکس نے اسے تفصیلی وضاحت دے کر سمجھایا تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو بلکہ ڈرپوک سی ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ حدید نے انجانے میں عکس کے سامنے نوال کا دفاع کیا تھا۔ میں اس کی نہیں، تمہاری بات کر رہا تھا جگر، اس نے تصحیح کی۔ میری بات؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں حد سے تجاوز کروں گا؟ بھائی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، حدید نے ہنس کر کہا۔ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہوں حدید کمال، خیر ابھی اس بات کو رہنے دو، ذہن پہ سوار مت کر لو، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا۔ عکس نے بات ہی سمیٹ دی۔ وہی تو، کہاں آپ کی یہ گہری باتیں اور کہاں آپ کا بھائی حدید کمال؟ وہ اپنا ہی مذاق اڑا کے ایک بار پھر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے جگر، بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی میں کسی کام میں مصروف ہوں۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے پیروں کے پاس پڑے کاغذات کو ٹھوکر ماری اور اپنے بائیں ہاتھ پہ کھڑے باڈی گارڈ کو اشارے سے وہ کاغذ زمین پر پڑے ایک زخمی آدمی سے سائن کروانے کو کہا۔ آپ اور آپ کے کام، یقیناً ابھی وہاں کوئی بیچارہ آپ کے ہاتھوں ٹارچر ہو رہا ہوگا، حدید نے قیاس آرائی کی۔ آفرین ہے تم پر میرے شہزادے۔ عکس اس کے انداز کو سراہے بغیر نہ رہ سکا، پھر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عارض بھائی، کیا سے کیا بن گئے آپ؟ وہ تعصب و اداسی بھری مسکراہٹ سمیت اب بھی بھائی کے دیے ہوئے بریسلٹ کو تکتا بڑبڑایا تھا۔ حماس اٹھو بیٹا، ناشتہ کر لو، پھر آفس بھی تو جانا ہے نا؟ ناشتے کی ٹرے ایک طرف میز پر رکھتے ہوئے وہ اس کے سر پر کھڑے بولے۔ وہ اٹھنے کے بجائے تکیہ منہ پر رکھ کے کروٹ بدل گیا۔ صدیقی صاحب نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے، پھر جب دیکھا کہ وہ اٹھنے والا نہیں ہے تو انہیں ایک خیال سجائی دیا۔ چلو اب اگر تم اٹھنے پر راضی نہیں ہو تو یوں ہی سہی، انہوں نے جان بوجھ کر آواز اونچی کر لی۔ ان کا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ تکیہ پھینک کر جھٹ سے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ نہیں پلیز، گدگدانا نہیں، اس نے کہا، پھر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بابا یار، آپ بھی اتنے بڈھے ہو گئے ہیں لیکن حرکتیں وہیں بچوں جیسی ہیں، حماس نے بکھرے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ اب تمہاری عمر کا نوجوان بیٹا ہوتے ہوئے بھی میں پوتے پوتیوں سے محروم رہوں تو بچہ تو مجھے ہی بننا پڑے گا نا؟ انہوں نے اسے کچھ شرم دلائی۔ اب آپ نے صبح صبح کون سا چینل دیکھ لیا تھا بابا؟ سوئی ہوئی آنکھوں کو بڑی مشکل سے کھولتے ہوئے وہ بولا۔ بات مت ٹالو، اور یہ بھی جان لو کہ اب تمہیں کمپٹیشن دینے ایک اور نوجوان بھی شہر میں آ گیا ہے، حدید کمال۔ کیا شاندار پرسنالٹی ہے میرے بھتیجے کی، واہ! چشم تصور میں حدید کو دیکھتے ہوئے وہ بول رہے تھے۔ پھر خیال آیا وہ انہیں ہی گور رہا ہے۔ ہاں، میرا بیٹا بھی کچھ کم نہیں ہے، بس تھوڑی توجہ دے دے خود پہ اگر جو۔ اس کے چہرے اور بالوں کو جانچتے ہوئے انہوں نے اس کے متعلق بھی رائے دی۔ تھینکس سو مچ بابا، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں انڈر کانفیڈنس ہو کر آپ کے لیے کوئی بہو ڈھونڈنے نکل پڑوں گا تو بہت معذرت، آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں صدیقی صاحب۔ وہ اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔
واہ بچے، اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کو نام سے پکار رہے۔ وہ ایموشنل ہوئے۔ حماس نے رک کر انہیں دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ان کے شانے سے لگ گیا۔ میرے پیارے بابا، بے شک آپ میرے باپ ہیں لیکن میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ مجھے بالکل بھی ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چوری پکڑے جانے پر غلطی تسلیم کر لی۔ غلطی ہو گئی بیٹا جی، آپ سے بحث کرنے کے بجائے مجھے جا کر کسی پتھر سے سر پھوڑ لینا چاہیے تھا۔ میں چلتا ہوں، تم ناشتہ کر کے آفس نکل جانا۔ انہوں نے ہار مانتے ہوئے کمرے سے باہر کا رخ کر لیا تھا۔ وہ باپ کی باتوں پر مسکراتا ہوا شاور لینے کے ارادے سے چلا گیا۔ چلو جلدی کرو لڑکیوں، اور کتنا ٹائم لگاؤ گے تیار ہونے میں؟ ہم اس کے گھر والے ہیں، اگر ہم ہی دیر سے پہنچیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نگار بیگم گھڑی دیکھتی ہوئی بیسیوں مرتبہ انہیں آوازیں دے چکی تھی۔ وہ خود تو تیار ہو کر کھڑی تھیں مگر روحا اور نوال کا ابھی تک اتا پتہ نہیں تھا۔ اوہو پروین، جاؤ جا کر دیکھ آؤ یہ لڑکیاں کہاں رہ گئی ہیں۔ انہوں نے تحفوں والے کچھ بیگز اٹھاتے ہوئے ملازمہ سے کہا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ابھی وہ ان کو بلانے کے لیے سیڑھیوں تک پہنچی ہی تھی کہ تبھی وہ دونوں سیڑھیاں اترتی نظر آئیں۔ گہرے سبز رنگ کے پیروں کو چھوتے سلک گاؤن میں ملبوس، گھنگریالے بالوں کی سائیڈ بریڈز بنائے، ہلکی پھلکی سی جیولری اور سافٹ گلیم میک اپ کے ساتھ نوال عابد معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترتی روحا نے ڈل گولڈن گاؤن پہن رکھا تھا اور سیاہ چمکتے بالوں کی ہائی پونی ٹیل کے ساتھ میک اپ کے نام پر گہرے شیڈ کا لپسٹک تھا بس، اور کانوں میں ہلکے سے آویزے، مگر وہ اتنے میں بھی دمک رہی تھی۔ ہائے بی بی، آپ دونوں تو ماشاءاللہ سے پہچان میں ہی نہیں آ رہی۔ پروین گالوں پہ ہاتھ رکھے یک ٹک انہیں سہج سہج سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولی۔ پہچان میں ہی نہیں آ رہی؟ دیکھا روحی، میں نے تم سے کہا تھا نا ہم بہت زیادہ اوور لگ رہے ہیں۔ چلو چل کر کچھ ہلکا پہن لیتے ہیں ورنہ ہم وہاں مذاق بن جائیں گے۔ نوال جو پہلے ہی نروس سی تھی، پروین کی بات سن کر اب روحا کا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ واپس جانے لگی تھی کہ تبھی نگار وہاں آ گئی۔ لڑکیوں چلو بھی، اب اور کتنا ٹائم لوگی؟ انہوں نے اس بار سختی سے کہا، لیکن جب نظر ان کی تیاری پر پڑی تو ان کا سارا غصہ بھانپ بن کر اٹھ گیا۔ اللہ، دیکھو تو ذرا ان کو پروین، کیا یہ میری بچیاں ہیں؟ وہ آنکھیں جھپکائے بغیر اشتیاق سے بولی۔ نوال کا اب صبر ختم ہو گیا۔ خالہ ماں تک نے بھی ہمیں نہیں پہچانا، پکا ہم جوکر لگ رہی ہیں۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ لیکن آپی، میں نے تو سوچا تھا کہ موقع کی مناسبت سے یہ لک ہمیں سوٹ کرے گا۔ اب تو روحا کو بھی فکر ہونے لگی تھی، آخر اسی نے ہی تو یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر خود کو اور نوال کو اس کے مطابق تیار کیا تھا۔ ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس کے برعکس تم دونوں تو شہزادیاں لگ رہی ہو۔ نگار نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہیں تو میں بھی کہنے جا رہی تھی لیکن انہوں نے الٹا ہی سمجھ لیا میری بات کو۔ پروین نے ان دونوں کی عقل کو دوش دیا۔ سوری پروین آپا، نوال خجل سی ہو کر بولی۔ پروین اس کا خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ اب چلو بھی، تم دونوں کے چکر میں بیچارہ بچہ کب سے باہر کھڑا ہے ہمارے انتظار میں۔ نگار کو باہر کھڑے حدید کا خیال آیا تو ان دونوں کو جلدی جلدی آگے دھکیلنے لگی۔ پروین تم اماں جی کے ساتھ ہی رہنا، فی الحال تو وہ سو رہی ہیں مگر تم دیکھنا اگر انہیں کچھ چاہیے ہوا تو۔ وہ جلدی جلدی اسے ہدایات دے رہی تھیں۔ آپ بے فکر رہیے بیگم صاحبہ، میں ان کے پاس چکر لگاتی رہوں گی۔ پروین نے انہیں مطمئن کیا۔ وہ ان کے ہاں کئی سالوں سے تھی، سو نگار اس پر اعتماد کرتی تھی۔ وہ خود بھی اس گھر کے افراد سے محبت رکھتی تھی۔ وہ لوگ جوں ہی گیٹ سے باہر نکلے، سامنے کے منظر میں وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل اسکرین پر جھکا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، اس کا قد اور جم میں کڑی محنت سے بنائی گئی باڈی کافی نمایاں لگ رہے تھے۔ براؤن ڈائی کیے ہوئے کاندھوں تک آتے لمبے بالوں کو میسی بن میں باندھے وہ دھڑکنیں منتشر کرنے والا دشمن قلب وہاں موجود تھا، اور حدید کمال وہ آخری شخص ہوتا جس کو نوال وہاں ایکسپیکٹ کرتی۔ ان کی آمد کا احساس شاید اسے بھی ہو چکا تھا، جو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ گہری سیاہ آنکھیں اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اسی کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ یہ دیکھ کر لمحہ بھر کو نوال سانس لینا بھول گئی۔ حدید کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ یک ٹک پلکیں جھپکائے بغیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوال کا دل اس کی اس قدر توجہ پا کر خوف سے بند ہونے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر لاشعوری طور پر پاس کھڑی روحا کی اوٹ میں ہو گئی۔ حدید چلیں بیٹا۔ نگار نے قریب پہنچ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ حدید چونک گیا۔ شاید انہوں نے اسے کافی آوازیں دی تھیں مگر اس نے سنا نہیں۔ جی پھپھو چلیے۔ شرمندگی چھپانے کو اس نے کہہ کر فوراً ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول لیا۔ نگار بھی اس کے کھوئے کو ایسے انداز پر ناسمجھی سے مسکراتی اس کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں سوار ہو گئیں۔ چلیے آپی۔ روحا نے پہلے اسے بٹھایا پھر خود بیٹھ گئی۔ گاڑی ان کے بیٹھتے ہی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔
انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتی ہوں بیٹا، لیکن ان لڑکیوں کی تیاریوں سے تو تم واقف ہو۔ نگار نے شرمندہ ہوتے ہوئے ان دونوں کو ایک نظر گھور کر کہا۔ نوال ان کی بات پر خفت سے سرخ پڑ گئی اور یہ دیکھ کر تو وہ اور زمین میں دھنس گئی کہ حدید نے ان کی بات پر مسکراہٹ چھپانے کو مٹھی چہرے پر رکھ لی تھی۔ یہ امی بھی نا، خواہ ہمیں حدید بھائی کے سامنے شرمندہ کروا دیا، روحا نے نوال کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ پھر جب اسے کل رات والا اپنا سوال یاد آیا تو ایک دم پرجوش ہو گئی۔ حدید بھائی، ویسے آپ نے کل نوال آپی کو کیسے ڈھونڈا تھا؟ جہاں روحا کے اس تجسس بھرے سوال پر نگار نے اسے گھوری سے نوازا، وہیں کل کے ذکر پر حدید اور نوال اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ وہ کل کے دن کو بھولنا چاہ رہی تھی مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا، جبکہ حدید انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ عکس کے لوگوں نے ہی اسے نوال کی اطلاع دی تھی۔ جھٹکا تو ان دونوں کو تب لگا جب روحا کا سوال نگار نے بھی دہرایا تھا۔ یہ اس سوال کے لیے مناسب وقت تو نہیں ہے بیٹا، لیکن میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، پولیس جب اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تو تم نے وقت رہتے کیسے تلاش کیا پھر؟ اسٹیئرنگ وہیل پر حدید کی انگلیاں مضبوط ہو گئی تھیں۔ اسے فوراً سمجھ نہیں آیا تھا کہ انہیں اب کیا جواب دے۔